نہیں میں چاہتا ہوں سارے بندے میرے ساتھ ملے. آپ توجہ کیجیے گا. آج کے بعد جو مولوی یہ کہے نا کہ قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو، ماتم نہ کرو، اسے وضو کروا کے مسجد میں لے جانا، قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھنا، اسے کہنا قرآن پڑھ، مولا حسین کو نہ بخش، اپنے دادے کو بخش، اپنے نانے کو بخش، اپنے دادے کو بخش، اپنے بابے کو بخش، کیونکہ قرآن پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد پڑھتا نہ ہو. ہمارا حسین تو نیزے پہ قرآن پڑھتا. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. آپ کو سلام ہے، ورنہ انہوں نے ماحول صحیح نہیں بنایا. پہلے ازاداری ہو جانی چاہیے تھی، پھر ذکر ہونا چاہیے. لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہے، بڑا اچھا سننا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اچھا سننا. اب سنیے کیا کہتے ہیں جی، قرآن پڑھو. اب نئی بات بالکل زیرو میٹر. ایک مولوی صاحب کہنے لگا کہ قرآن پڑھ کے بخشو. میں نے کہا حسین کو کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام اسے کہتے ہیں جو ہر لحاظ سے کامل ہو. انہوں نے کہا جب کامل ہر لحاظ سے ہے تو پھر مولوی صاحب آپ ہمیں جواب دیں. میرا نبی یہ کیوں کہہ رہا ہے رب زدنی علما، میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جب ہر لحاظ سے کامل ہے پھر علم کے اضافے کے لیے دعائیں کیوں مانگ رہا ہے؟ چاچا جی اب سطر میری جائے گا، مجھے دکھ لگے گا. میں نے کہا مولوی صاحب اسے کہتے ہیں اہل بیت کے در سے دوری کا نتیجہ. تو جیسے علم کو سمجھ رہا یہ وہ علم نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے علی کے ہاتھوں میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا یا علی انت علم الرحمان، یا علی جو رحمان کا علم ہے. اب سمجھ میں آیا اس آیت میں علم ہے علی، یعنی میرا نبی کہہ رہا ہے رب زدنی علما، میرے اللہ تو نے علی دے دیا، اب حسن بھی دے، حسین بھی دے. حسن بھی دے، اب حسین بھی دے. خدا کی قسم جنسیزن ہی ہو رہی ہے. سب سے بڑا اعتراض بھی یہی کیا جاتا ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے، یہ جو آپ خون بہاتے ہو نا، یہ جو آپ زنجیر چلاتے ہو، یہ کام صحیح نہیں. ایک مولوی صاحب نے پھر دلیل دی، دوسرے نے کہا آپ شیعہ یہ کہتے ہو کہ جناب اب ایسے کرنے نے اپنے دانت توڑے، خون نکلا. بھائی سنت تو تب قرار پاتی اگر علی اپنے دانت توڑتے. سوال اچھا ہے اس کا، لیکن ایسے ہوا کی طرح اٹھ جائے گا. اور ایک اچھا تو یہ ہوتا نا، سنت تو یہ ہوتا کہ علی اپنے دانت توڑتے. علی نے تو توڑے نہیں. تم شیعہ توڑتے ہو، تم شیعہ خون نکالتے ہو، علی تو نے نہیں نکالتا. میں نے کہا پریشان نہ ہو، چلتے علی کے دروازے پہ، علی سے ہی جا کے پوچھ لیتے ہیں. میں علی کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا یا علی آپ تو سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، جب آپ ایسے کرنی نے دانت توڑے آپ نے کیوں نہ توڑے؟ علی فرماتے میں کیوں توڑتا؟ کیونکہ جس وقت ظلم ہو رہا تھا میں مظلوم کے پاس کھڑا تھا. میں اپنے دانت کیوں توڑتا؟ میں نے تو محمد کے دشمن کے توڑے ہیں. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. اگلی سطر جس کے لیے محنت کی، میں نے ہاتھ جوڑ کر ٹھیک ہے یا علی آپ نے دانت نہیں توڑے، لیکن یہ آپ ایسے کرنی نے کیوں توڑے؟ یہ آپ ایسے کرنی نے دانت کیوں توڑے؟ علی نے فرمایا اس لیے کیونکہ احد کے مقام پہ وہ موجود نہیں تھا. اسے پتا چلا نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے. اس نے سوچا اللہ جانے مورخ کیا لکھے گا میرے بارے میں. اس نے پتھر اٹھایا، اپنے دانت توڑے. جیسے ہی خون بہنا شروع ہوا اس نے مورخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مورخ میرے بارے میں لکھنے سے پہلے میرے خون کو دیکھ لے. اگر میں احد کے مقام پہ ہوتا میں ابو سفیان کے ساتھ نہیں محمد کے ساتھ ہوتا. پھر تمہیں ہماری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ ہمارے ماتھے بھی چوٹ پہ زنجیر چلا کے سر پہ چھری مار کے یہی تو بتاتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم یزید کے ساتھ نہیں حسین کے ساتھ. سلامت رہیے. سلامت رہیے گا. جی جی بالکل کیلا وہی تو ایجاد ہے. خیر کیا کہتے ہیں جی خون نہیں نکالنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتاؤ آج ہے 10 محرم اور پہلے کیا تھی 10 ذی الحج. 10 ذی الحج کو بھی قربانی ہے، آج بھی قربانی ہے.
اب دیکھیے گا میری طرف جتنے ماتمی حضرات پھر لطف لیجیے گا. 10 محرم کو حسین کی قربانی، 10 ذی الحج کو ابراہیم کی قربانی. ابراہیم کی قربانی کی یاد میں کیا کرتے ہو؟ بکرے ذبح کرتے ہو نا. آپ کو پتہ ہے جب بکرے کی گردن پہ چھری چلائی جائے خون اچھل کے نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اچھل کے کیوں نکلتا ہے؟ یہ ابراہیم کو سلامی دیتا ہے. ابھی زمانے والوں کو پھر سمجھ نہ آئی کہ ابراہیم اور حسین میں کیا فرق ہے. ارے جسے جانوروں کے خون کی سلامی ملے اسے ابراہیم نبی کہتے ہیں، جسے انسانوں کے خون کی سلامی ملے اسے حسین ابن علی. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. جسے انسانی خون کی سلامی ملے اسے حسین ابن علی کہتے تھی. نہیں جی نہیں، یہ خون جو ہے نا آپ بلڈ بینکوں میں جا کے دے دیں، یہ آپ سڑکوں پہ بہا دیتے. میں نے کہا رے بدبختو تمہیں یہ نہیں پتا بلڈ بینک والے مریضوں کا خون نہیں لیتے، حسین مریضوں کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر دیتا. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، واپس کر دیتا. اچھا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر ایک مریض کو سرنج لگائے نا وہ دوسرے کو نہیں لگاتا. لیکن خدا کی قسم آؤ چوک پہ دیکھو، ماتمی 100 ہے، زنجیر ایک ہے. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. ماتمی 100 زنجیر ایک. اے نیگیٹو اے پوزیٹیو کو نہیں لگتا. تمہارے ہاں تو گروپ نہیں ملتے، ہمارے ہاں صرف ایک ہی گروپ ہے جس کا نام ہے لبیک یا حسین. توجہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آتی؟ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا زنجیر نہیں کریں، زنجیر نہیں چلائیں، بلڈ بینکوں میں نہیں. ہمارا تو ایک ہی ہے نظریہ. حسین ہمیں واپس ہی لیتا ہے لیکن شفا دے کے واپس کر دیتا. میں نے اگلے دن چاچا جی بس ایک بات اور کروں گا، اس کے بعد تو تمہیں ذکر مسائل کے انشاءاللہ پیچھے جا کے ساتھ پڑھیں گے تفصیل سے. اب پوری توجہ کیجیے. میں نے رات جب میں آپ کے یہاں مجلس پڑھ کے آیا نا چاچا جی واپس آیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک ویڈیو مجھے آئی. اس ویڈیو میں ایک کتا بیٹھا تھا جو بھونک کے کہہ رہا تھا کہ جی یزید رحمت اللہ ہے. بندے کچھ اہل سنت پریشان ہو گئے کہ اسے کتا کیوں کہہ دیا. یاد رکھو جو علی اور حسین کا دشمن ہو وہ بندہ نہیں ہوتا، کتا ہوتا ہے. نانا اگر حوالہ پوچھو بھی حوالہ دینے کے لیے بھی لوگ تیار ہے. جب ایک اہل بیت کے دشمن نے علی کے سامنے گستاخی کی تھی، علی نے فرمایا نکل جا کتے، پورے مجمع نے دیکھا تھا پہلے انسان تھا اب کتا بن گیا. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. اس نے کہا جی یزید رحمت اللہ جہاں تک ہو سکے، اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے گلی کوچوں میں ہر بندوں تک میری یہ بات پہنچائیے کہ جہاں تک ہو سکے. اس نے کہا یزید رحمت اللہ ہے. میں چوک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یزید رحمت اللہ نہیں، یزید حرام زادہ ہے. نہیں کچھ بندے میرے ساتھ نہیں ملے. چاہتے ہیں اگر چوک پہ کھڑا ہو گے اگر میں دلیل نہ دوں قرآن سے کہ یزید حرام زادہ ہے میرا قتل معاف، لیکن اگر پھر بھی تو یزید کو رحمت اللہ دے پھر تو اپنا باپ تلاش کر. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. آؤ قرآن کی طرف چلتے. قرآن ہے سورہ قلم ہے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، یہ بڑا منہ پھٹ ہے، یہ بڑا چغل خور ہے، اس کی باتوں پہ تمہیں یقین نہیں کرنا. پھر اس میں سب سے بڑا عیب یہ ہے میرے حبیب اتلم بعد ذالک زنیم. اس میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ حرام زادہ ہے. آپ چپ ہو گئے، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. میں نے کہا آخر وہ بندہ کون سا ہے جسے اللہ نے کہا کہ حرام زادہ ہے. پھر جا کے ملا اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ. اب توجہ کیجیے گا، اس نے چاچا جی کام کیا کیا.
وہ کام پتہ کیا کرتا تھا؟ مکے کے بچوں کو اکٹھا کرتا، اسے کہتا جھولی میں پتھر لو، محمد کو مارو۔ تو بھائی فیصلہ تو ہو گیا نا، اس نے کہا محمد کو مارو، اللہ نے اسے قرآن میں حرام زیادہ کہہ دیا۔ تو بھائی فیصلہ تو ہو گیا، جو محمد کو پتھر مروائے جب وہ حرام زیادہ ہے، تو جو حسین کو قتل کروائے وہ رحمت اللہ کیسے؟ جو حسین کو قتل کروایا جاتا ہے وہ بھی حرام زیادہ۔ کہتے ہیں جی آپ گلیوں میں جلوس لے کے آتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ذرا غور سے تاریخ پڑھیے، مسجد نبوی، سجدے میں نبی، پشت پہ حسین۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے تصور میں حسین آ جاتا ہے، ہماری نماز باطل ہو جاتی، پشت پہ حسین بیٹھے۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی سے کہہ دے جب تک حسین نہ اٹھے تسبیح بڑھا۔ خدا کی قسم جبرائیل آیا، اس نے کہا میرا حبیب جب تک حسین نہ اٹھے تسبیح بڑھا۔ اب میرے نبی نے تسبیح بڑھانی شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد سوچ میں ہے کہ ابھی حسین بیٹھے ہیں، پھر تسبیح بڑھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد تصور میں ہے ابھی حسین بیٹھا ہے، پھر تسبیح بڑھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال میں ہے حسین بیٹھا ہے، پھر تسبیح بڑھائی، پھر تسبیح بڑھائی۔ چاہے یہ کسی مرضی عالم دین سے جا کے پوچھئے، آج تک کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد نبی نے یہ کہا ہو صحابہ نماز دوبارہ پڑھتے ہیں میرے تصور میں حسین آ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کے تصور میں حسین ہے، نبی کی نماز نے بات کی، تیرے تصور میں حسین ہے، تیری نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر چوک میں فیصلہ تو ہو گیا، محمد کی نماز اور ہے، تیری نماز اور ہے۔ سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا۔ بس آخری دو باتیں اور دو جملے ذکر میں صاحب راضی نہیں کرتا تھا۔ پھر پتہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ یزید پہ لعنت کرتے ہو نا، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج میں پہلے ایک شیعوں کے لیے جملہ پڑھوں، پھر رسول کے لیے بھی پڑھوں گا، لیکن جتنے اہل تشریح بیٹھے ہیں بولیے گا بے ساتھ ضرور۔ اگر آج کے بعد کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ قاتلان حسین پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں، اسے اتنا کہیے گا ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ جنت میں محمد کے ساتھ رہ سکے۔ نا نا نا، جو ابھی تک نہیں بولا میرے آج میں امام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں محمد کے ساتھ رہے، اسے چاہیے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا جائے۔ سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، اسے چاہیے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ سلامت رہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے؟ اسلام تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے، آپ لعنت بھیجتے ہو۔ میں نے کہا جی آپ حج پہ گئے، حج کر کے واپس آ جاتے، شیطان کو کنکریاں کیوں ماری؟ حالانکہ وہاں شیطان ہے بھی نہیں، وہاں پہ 3 پتھر ہیں، انہیں کنکریاں مار۔ میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں شیطان تو ہے کوئی، آپ ہی پتھر کیوں مارتے ہیں؟ ان کا پتہ ہمیں بھی ہے، پتھر اس لیے مارتے ہیں تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے ہمارا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ سمجھ میں آیا یہ حسین کے چاہنے والے یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ یزید پہ لعنت بھیج کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں ہمارا تعلق یزید کے ساتھ نہیں، حسین کے ساتھ۔ سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا۔ بالکل لعنت کیا جاتا ہے۔ آگے سنیے گا، ٹائم نہیں ہے ورنہ تھوڑا پڑتا، بس آخری جملہ سنو۔ ایک منصب کہنے لگا جی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اس میں کسی کا کیا قصور، جو بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اب اہل سنت بھائیوں کو تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں، شیعہ تو پہنچ گئے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اہل سنت بھائی اگر یہ کہیں کہ جو بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو مجھے ایمان سے بتاؤ نعوذ باللہ چوری اللہ کرواتا ہے؟ اگر اللہ کرواتا ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ نہیں کراتا۔ وہ کہتے نہیں جی نہیں، جو بھی کرواتا اللہ کرواتا۔ آپ یزید کو برا نہ کہو،
اس میں اس کا کیا قصور؟ جو بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. آپ شیور کو برا نہ کہو, اس میں کسی کا کیا قصور؟ جو بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. میں کہتا ہوں اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے تو اپنے عقیدے میں پکے رہنا. آج اگر یہ پاس کے ماتمی حسین کے گدار چوک پہ بیٹھ کے دشمن حسین پہ لعنت بھیجے, انہیں نہ روکنا, کیونکہ جو بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بس عزادارو, آج 10 محرم ہے. عزادارو یہی وقت تھا جب حسین زین سے اترا ہے. شہادت میرا بھائی پڑھے گا, میں نے ایک سطر پڑھنی ہے. عزادارو یہی وقت تھا جب حسین زین سے اترے ہیں. عجیب دن ہے 10 محرم کا, جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا, حسین کے سجدے پہ